کہ دیکھیں نبی پاک کا فرمان، آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہتا ہے اور اپنے خاندان میں کسی غریب کو وہ اپنا پیسہ دے دیتا ہے، غریب پر خرچ کرتا ہے، اس کا 2 اجر ملتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ صحابیہ تھیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی کی بیوی تھی۔ انہوں نے کچھ مال خرچ کرنا چاہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے چاہا کہ میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں، صدقہ کروں۔ آپ نے خامد سے ذکر کیا تو عبداللہ بن مسعود نے کہا میں نادار ہوں، بچوں کی کفالت کرتا ہوں، مجھے اپنا صدقہ دے دیں۔ کہا آپ جائیں اللہ کے پیغمبر سے پوچھ لیں، اگر اللہ کے نبی اجازت دے کہ بیوی اپنا صدقہ اپنے غریب خامد کو دے سکتی ہے تو تجھے دے دوں گی۔ کہا میں تو نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آتی، آپ جا کر خود پوچھ لیں۔ حضرت زینب خود گئیں، اللہ کے پیغمبر سے پوچھا اللہ کے رسول میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں، میرا خامد جو ہے نادار ہے، ہاتھ اس کا تنگ ہے، کیا اس کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہاں، لکا اجران، اجر القرابۃ و اجر الصلۃ، اگر تو رشتہ دار کو، تنگ دست کو، نادار کو صدقہ دے گی تجھے ڈبل اجر ملے گا، ایک رشتہ داری ملانے کا اور دوسرا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا، دونوں اجر ملے گا۔ اسلام جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رسول کے احکامات کی پابندی کریں، اور رشتہ داروں میں کوئی ناراض ہے اس سے ناراضگی دور کریں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر 2 آدمی ناراض ہوں تو خیرہم الذی یبدأ، جو شخص اسلام کہنے کے ساتھ آغاز کرتا ہے ان سے سب سے افضل ہے، وہ پہل کرتا ہے کہ رشتہ دار ناراض ہے میں اس کی ناراضگی دور کروں گا، جا کر دعا سلام کرتا ہے، معذرت کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اس کو رضامند کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے حکمران یہی سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی میں اسلام کا حق ادا ہو گیا، لہٰذا حکمران کا تو بہت بڑا فریضہ ہے۔ جو ملک کا حکمران ہے، سربراہ ہے، بڑے مرتے ہیں کرسی حاصل کرنے کے لیے، لیکن فرائض کا پتہ ہی نہیں کہ ہمارے فرائض کیا ہیں۔ پورے عوام جو ہیں ایک ایک کا حساب حکمران کے ذمے ہے۔ والرجل راع علی رعیتہ وہو مسئول عنہم، حکمران اپنی رعیت کا نگران ہے، ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن حکمران کو ایک ایک بندے کے بارے میں سوال کیا جائے، فلاں قتل ہو گیا تھا، کیا انتظام کیا تو نے؟ فلاں کا ڈاکہ پڑ گیا تھا، تو نے کیا بندوبست کیا؟ فلاں کا گویا گھر بار تباہ ہو گیا تھا، بچے یتیم ہو گئے تھے، بڑے جرائم ہو رہے تھے، تو نے پرواہ ہی نہیں کی۔ ہمارے حکمرانوں کو کرسی کی فکر ہوتی ہے، عوام کی کوئی فکر نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھیں ہمارے فرائض کیا ہے۔ نماز پڑھ لینا ٹھیک ہے، بہت بڑا فریضہ ہے نماز، اس کے بغیر تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیگر اسلام کے احکام، مسائل، ان سے آگاہ ہونا چاہیے۔ رشتہ داروں کے ساتھ مل کر جوڑ کر زندگی گزارنا یہ ہم پر فرض ہے۔ جو آدمی دنیا کی خاطر کسی اپنے رشتہ دار سے ناراض ہوتا ہے، 3 دن کے بعد اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اگر دین کا مسئلہ ہے کہ وہ بے نماز ہے، بے دین ہے، بدعتیں کرتا ہے، شرک کرتا ہے، پھر ناراض ہو سکتا ہے، لیکن اگر دنیاوی مسئلے کی بنا پر رشتہ دار سے کوئی ناراضگی ہے تو 3 دن تک تو اجازت ہے، لیکن 3 دن کے بعد اگر نہیں بولے گا، کلام نہیں کرے گا، اس کی بات ہی قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم میں حکم دیتے ہیں، یہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کی بات یہ سمجھ کر سنا کریں کہ یہ بہت بڑی ذات جو کائنات کی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، محسن حقیقی، منعم حقیقی ہے، وہ ہمیں آرڈر دے رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے میرے بندو ایک اللہ کی عبادت میں زندگی گزارو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اپنے رب کی عبادات میں مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ بناؤ۔ خواہ کتنا بڑا ولی ہے، بہت بڑا مزار بنا ہوا ہے، لوگ وہاں بڑی خرافات شرک کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہ کرو، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی عبادتوں میں شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادات میں مخلوق کے کسی فرد و بشر کو شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کی زندگی گزارو، ان کے ساتھ تمہارا رویہ نرمی کا ہو ماں باپ کے ساتھ۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے قرابت دار رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتہ جوڑ کر زندگی بسر کرو، توڑ کر زندگی بسر کرو گے میرے بھائیوں نقصان ہے دین کا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے سارے
फ़राइज़ को अदा करने की, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन कामों से मना किया है मनहियात से बचने की तौफ़ीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि